الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد ألف ألف مرة بعدد كل ذرة. ثاني اثنين ہے، ثاني اثنين ہے، اللہ کا شدائی ہے. ثاني اثنين ہے، اللہ کا شدائی ہے. مر کے بھی پہلو مصطفیٰ میں جگہ پائی ہے. اللہ جل جلالہ کی بے حد و بے انتہا حمد و ثنا امام الانبیاء فخر کائنات جان کائنات روح کائنات ہم سب کے پیارے آقا جناب رسول اللہ بولیے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے حد و بے انتہا درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، افضل البشر بعد الانبیاء، خلیفہ اول بلا فصل، خسر پیغمبر، نبی کے حامی سفر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات، فضائل و مناقب، آپ کی خدمات بعد جماعت اسلامی کے حوالے سے ہماری چل رہی تھی. اللہ جل جلالہ ہمیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو سمجھتے ہوئے ان سے عقیدت اور محبت میں اپنا تن من دھن نچھاور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین گرامی قدر، دو راتیں بڑی عجیب ہیں جو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آئی ہیں. ایک کو ہجرت کی رات کہا جاتا ہے اور دوسری کو معراج کی رات کہا جاتا ہے. دونوں راتیں عجیب ہیں، دونوں کا سفر بھی عجیب ہے اور دونوں کے پیارے آقا کے ہم سفر بھی عجیب ہیں. کاش کہ آج انصاف کی آنکھ کے ساتھ اس کو دیکھا جائے، پھر شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا عصیہ کر انسان ہو یا نہ ہو جو سیدنا صدیق اکبر کی عظمت کو نہ سمجھ سکے. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مشکلات، مصائب اور آلام میں جب گر گئے تو اللہ جل جلالہ نے طائف کے سفر کی واپسی کے بعد ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں
براق کی سواری میں آپ کو مکہ سے بیت المقدس پہنچایا تھا، وہاں سے عرش بری پر آپ کا سفر سدرۃ المنتہا تک ہوا تھا۔ وہ سفر بھی پیارے آقا کی زندگی کا عظیم تر سفر ہے، اور ساری کائنات کی انسانیت کی وہ معراج اور عروج ہے۔ لیکن اس سفر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی سیدنا جبرائیل، جو تمام نوریوں کے سردار ہیں، ایک مقام ایسا بھی آیا کہ وہاں جا کے آپ عاجز ہو گئے اور عرض کیا کہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر یہاں سے ایک لمحہ بھی آگے چلا گیا تو میرے پر نورانی جگ کے راہ ہو جائیں گے، یہاں سے آگے آپ نے خود تشریف لے جانا ہے۔ اور ایک دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رات ہجرت کی آئی ہے، اور ہجرت کی رات میں بھی آپ کے ساتھ جو ہم سفر ہیں وہ ابو بکر ہیں، اور انہوں نے جو یاری لگائی ہے، دوستی لگائی ہے، محبت کی ہے، جان فدائی کی ہے، وہ ایک موڑ پہ جا کے رکی نہیں ہے، وہ آپ کی دوستی توڑ تک ہے۔ معراج کے سفر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکلات پیدا نہیں ہوئی۔ سواری کے لیے براق تھا، آگے انبیاء کی امامت کا مسلح تھا، اس کے بعد سواری کے لیے رف تھا، اور آپ کا ہم رقیب جبرائیل علیہ السلام تھے۔ لیکن ہجرت کی رات آپ کا سفر مشکل ترین تھا، اور کٹھن وادی کو عبور کر کے آپ نے جانا تھا۔ آپ کے اس سفر میں براق بھی نہیں تھا، رفع بھی نہیں تھا، جبرائیل بھی نہیں تھا۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ جانے والی شخصیت ابو بکر تھی، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس سفر میں آپ کے دوست بھی تھے، آپ کی سواری میں تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ اس مشکل ترین رات میں پیارے آقا کے ساتھ گئے، جس میں آپ کی اور پیارے آقا کریم علیہ السلام کے علیہ گرفتاری کا 100 اونٹ انعام تھا۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور جو لوگ حرم میں گئے ہیں اللہ انہیں بار بار لے جائے، جو نہیں گئے اللہ ان کو بھی لے جائے، وہاں جبل نور کو جب دیکھیں گے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان یوں دیکھے تو اس کی ٹوپی گر جاتی ہے۔ آج تو وہاں سیڑھیاں بنی ہیں، آج سے 1442 یا 1444 سال پہلے وہاں کی سیڑھی کا نام و نشان نہیں تھا، اور دن کی لائٹ بنی، رات کا اندھیرا تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے دامن میں بنیاد نہ پہنچے تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، اس سنگلاخ وادی میں سنگریزوں پہ آپ کے قدمین مبارکین لگیں گے تو ان کے زخمی ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں۔ سامعین گرامی قدر، یہ ایک محبت اور عشق کا سفر ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی تقریباً 52 سال کے قریب ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 50 سال ہے۔ 50 سال انسان کے اندر بڑھاپے کا آغاز ہوتا ہے، کمزوری اور نکاہت ہوتی ہے۔ ایک محبت میں تصور میں کوئی پوچھ سکتا ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہوگا ابو بکر، آپ کمزور ہیں، جسم میں نکاہت ہے، آپ پیغمبر کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ تو آپ نے جواب دیا ہوگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری طور پہ مادی جسم آپ کو کمزور نظر آ رہا ہے، لیکن اس جسم کے گوشت پوش کے اندر جو میری روحانی طاقت اور ایمان ہے بہت وزنی اور بہت مضبوط ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کندھوں پہ سوار ہوئے،
اور آپ نے سوار ہونے میں ایک اشارہ امت کو دے دیا کہ جو انسان میری امت میں پیغمبر کے جسم بدن مبارک کا بوجھ اٹھا سکتا ہے اس میں یہ اہلیت اور لیاقت اور کوالٹی موجود ہے کہ پیغمبر کے بعد وہ امت کو بھی کنٹرول کر کے سنبھال سکتا ہے، وہ مسلح رسول کا بھی وارث بن سکتا ہے، وہ ممبر رسول کا بھی وارث بن سکتا ہے، اور وہ امت محمدی علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا امام بھی بن سکتا ہے۔ آپ اس سفر میں اوپر چڑھے، آپ غار صور تک پہنچے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں سے اتارا، پیارے آقا تشریف فرما ہوئے، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں تشریف رکھیں، ذرا میں غار کے اندر جاتا ہوں۔ آپ نے ساری غار کو صاف کیا، سارے سوراخ بند کیے، اپنی چادر پھاڑتے رہے، سوراخوں میں لگاتے رہے، اور ایک سوراخ کے لیے کپڑا نہیں بچا، یا سوراخ بڑا تھا، اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ دی اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اندر تشریف لے آئیے۔ یہاں ایک عاشق صادق ایک نکتہ اٹھاتا ہے کہ یقیناً ہر جگہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول نمبر پہ ہے، امت میں اول پیارے آقا ہیں، ثانی ابو بکر ہے، ایمان میں اول پیارے آقا ہیں، ثانی ابو بکر ہے۔ جتنے بھی آپ جائیں کہ حالات میں، تمام فضائل میں پیارے آقا اول نمبر پہ ہیں، صدیق اکبر ثانی ہے، اور قرآن نے خود کہا ثانی اثنین فی الامم کہ آپ دونوں میں سے دوسرا، یعنی آپ ہر جگہ ثانی ہیں۔ پوری زندگی ابو بکر میں ایک موقع ایسا آتا ہے کہ ابو بکر اول ہے اور پیارے آقا ثانی ہے۔ یا یقیناً پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پوچھا ہوگا کہ ابو بکر ہر جگہ پہلے میں جاتا ہوں، میرے بعد تم آتے ہو، آئیے ضابطہ اور قانون چینج کیوں کرنے لگے؟ مجھے غار میں پہلے جانا چاہیے، آپ کو غار میں بعد میں آنا چاہیے۔ یا علماء نے دو نقطے بیان کیے۔ بہرحال پہلی بات تو یہ کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ہوگا میرے آقا ویران جگہ ہے، پہاڑ کی کھو ہے، اور ان جگہوں میں موذی جانور ہوتے ہیں، خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو کوئی سانپ بچھو اس غار میں پہلے سے موجود ہو اور آپ اندر تشریف لے جائیں اور آپ کو نقصان پہنچا دے۔ میرے آقا آپ جیسا کائنات میں ایک ہی شخصیت ہے جو آمنہ کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، جو اللہ کے خزانے میں ایک ہے، ہر ماں محمد نہیں جانا کرتی، میں پہلے جاتا ہوں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی موذی جانور بھی ہوا مجھے کھائے گا نا، مجھے کاٹے گا نا، میرے آقا میں مر بھی گیا نا تو ہر ماں ابو بکر پیدا کر دے گی، ہر ماں محمد پیدا نہیں کر سکتی، اس لیے میں پہلے جاتا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میری بہنوں جو آپ سن رہی ہیں، دیکھیے ہر انسان دنیا میں بڑی محبت کے دعوے کرتا ہے، لیکن جب انسان کی ذات پہ بات آتی ہے تو ساری محبتیں پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ یہاں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں ابو بکر نے اپنی ذات پیش کی، میری جان چلی جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں، ہے سچی محبت۔ ایک تو یہ نقطہ ہے کہ اس کی آپ پہلے گئے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو اٹھا کے لایا ہوں، آپ کا نبوت کا بوجھ میں نے اٹھایا ہے، میرا جسم تھک کے چور ہو چکا ہے، اس لیے تھوڑی دیر آپ بھی آرام کریں، یہاں بیٹھنے میں بھی بیٹھتا ہوں، جب میرا یہ تھکاوٹ اتر جائے گی پھر جا کے گھر صاف کروں گا۔ نہیں، جو سچے عاشق ہوا کرتے ہیں وہ آپ کہاں کرتے ہیں؟ ان کا مقصد جان لوٹانا ہوتا ہے، پروانہ شمع پہ تڑپتا ہے اور مرتا ہے، شمع وہی چمک رہی ہوتی ہے۔ تو صدیق اکبر نے پروانے سے بڑھ کے محبت کی ہے۔ بہرحال دوسرا نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو نہیں بھیجا کہ پیارے آقا کو پہلے اندر جانے دیں، تاکہ دنیا میں ہر جگہ ابو بکر اول ہے اور پیارے آقا ثانی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ ابو بکر پہلے جائے اور پیارے آقا بعد میں آئے۔ اس عمل سے اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بنا دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کا اشارہ ملتا ہے، بھائی جو بھی انسان جنت میں جانا چاہتا ہے،
جو بندہ اپنے دل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لانا چاہتا ہے، پیارے آقا سے پہلے اسے اپنے دل میں ابو بکر کو لانا پڑے گا۔ ابو بکر غار میں پہلے گئے، پھر پیارے آقا گئے۔ وہ جبل نور آج دنیا میں عظمتوں اور شان کی بلندیوں پہ پہنچ چکا ہے۔ جس انسان کے دل میں ایمان کے ساتھ پہلے ابو بکر کی محبت، عقیدت، احترام آئے گا، پھر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی، اور آنے کا اصول اور ضابطہ بھی یہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ شرط اور اعزاز دیا، یہ واحد صحابی ہیں جن کی صحابیت کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ بہرحال یہاں دیکھیں، کہنے والوں نے کہا ہے کہ جبرائیل تجھے بڑا دعویٰ ہے محبت کا، تو بڑی عظمت کا مالک ہے، سید الملائکہ ہے، لیکن تو نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر میں ایک موڑ میں جا کر یاری توڑ دی ہے۔ عظمتیں اور قربان جاؤں ان کی شان پہ، ابو بکر پہ، جو دوست اور یار بنے اور موڑ پہ بھی توڑ تک یاری نبھائی، اور آج بھی پہلے مصطفیٰ میں آرام فرما رہے ہیں۔ پیارے آقا وہاں سے آگے تشریف لے گئے، اور آگے چلتے رسول مدینہ آپ کا سفر ہے۔ ام مامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، ان کے خیمے میں آپ اترا ہوا۔ آپ یہ واقعہ پہلے بھی سن چکے ہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معجزات کا اظہار ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کمزور بکری کیسے فرما ہوئی تھی۔ ابو مامت نے جو جملے کہے، اس ایک شاعر نے اردو میں یوں کہا تھا کہ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا۔ جہاں نہیں پڑی نظر وہاں ہے بات، آج تک وہیں سہار ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ پیارے آقا مدینہ پاک میں پہنچے، سوئے مدینہ کا سفر ہو رہا ہے۔ مدینہ والے منتظر ہیں، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، عبداللہ بن ربیعہ غلام ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر ہیں، ایک غلام اور آپ کے ساتھ راہبر ہیں۔ مدینہ پاک میں جب پہنچے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ جو اشعار مشق میں کہے تو ان لوگوں نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو پیغمبر سمجھا۔ انہوں نے آ کر ان کے ہاتھوں کو پکڑا، معانقہ کیا، دبوچا۔ آپ نہیں بولے، سارے ملتے رہے۔ جب صحیح تھکاوٹ کر دی نا، باہر سے ایک مہمان ہے، پورا مجمع جب اس کو صحیح معانقہ کرے، اس کے کچھ اوپر نکلتا ہے، آپ نہیں بولے۔ اس کے بعد لوگ پیارے آقا کو مل رہے ہیں، وہاں بھی آپ نے محبت کے پہلو کو سامنے رکھا ہے۔ اگر کہہ دیتے جی نہیں پیارے آقا یہ، وہ لوگ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے اور معاملات کرتے، تو آپ ویسے بھی سفر کی تھکاوٹ سے جو مزید پریشانی ہوتی۔ بیٹھے رہے، لوگ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے، جو ہی سورج نے اپنی کرنیں رخ مصطفیٰ پہ ڈالی، صدیق اکبر آگے آئے اور اپنے چادر سے سایہ کیا۔ ہمیں پھر پتہ چلا ہو جسے ہم آقا سمجھ رہے تھے وہ تو غلام ہے۔ یہاں بھی دو باتیں ملتی ہیں، ایک یہ کہ پیارے آقا کی محبت میں اتنا رنگ چڑھ چکا تھا کہ پیغمبر اور امتی میں، آقا اور غلام میں، پیر اور مرید میں، استاد اور شاگرد میں، امام اور مقتدی میں فرق کرنا مشکل ہو چکا تھا۔ یہ رنگ تھا جس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا کے اپنے پر چڑھایا تھا۔ یہ وہ رنگ ہے جس نے صحابہ کرام کو چمکایا۔ تو یہاں سے ایک اندازہ لگائیے کہ آج میں اور آپ بھی دعویٰ عشق مصطفیٰ کرتے ہیں۔ ناراض نہ ہونا، آج ہم اپنے، میری بہنیں اپنے اوپر غور کر کے دیکھیں، کتنی ہماری مسلمان بہنیں ایسی ہیں جو نقاب کر کے باہر نکلتی ہیں۔ اما فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، کتنے میرے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو اپنا چہرہ شیشے میں دیکھیں اور پیارے آقا کی سیرت میں آپ کو اولیاء مبارک دیکھیں اور پتہ چلتا ہے کہ ہم پیارے آقا کے کتنے قریب ہیں۔ آپ کا چہرہ مبارک داڑھی کے نور سے سجا ہوا تھا، سر امامے کے نور سے سجا ہوا تھا، بدن کرتا کے لباس سے سجا ہوا تھا۔ آج ہم کہاں ہیں اور وہ لوگ کہاں تھے؟ ویسے تو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے نہیں کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو آپ نے اس موقع پر بھی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی، آپ کو تکلیف اور ایذا نہیں دی۔ آج ہم دیکھیں
ہم اپنے اساتذہ، اپنے مشائخ، اپنے والدین کی راحت کا سبب بنتے ہیں یا تکلیف کا سبب بنتے ہیں؟ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی عظمت اور شان ہے. بس 5 منٹ آپ کے میں نے اور لینے ہیں، پھر موضوع میں سمیٹتا ہوں. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری فضائل ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں. میں خلافت پہ آتا ہوں. آپ نے اپنی زندگی میں بہت سارے اشارے ایسے دیے جو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ایک موقع پر ایسا ہوا، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک خاتون نے آ کر کچھ سوال کیا، کوئی چیز مانگی. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل آنا. اس عورت نے کہا اگر میں آؤں اور آپ نہ ہوں تو میں کس کے پاس جاؤں؟ فرمایا ابوبکر کے پاس آنا. آپ کا یہ اشارہ کرنا ابوبکر کے پاس آنا اس بات کی طرف اشارہ تھا میرے بعد منصب خلافت میں فائز ہونے والی شخصیت ابوبکر کو. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما اور آپ نے آخری کا خطبہ ارشاد فرمایا تھا. فرمایا جس کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے سارے بند کر دیے جائیں الا خوفہ ابوبکر کا وہ دروازہ کھولا جائے، وہ بند نہ کیا جائے، باقی ساری کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیا جائے. آج بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار لے جائے. باب السلام سے جو ہی ہم داخل ہوتے ہیں وہ خوفہ ابوبکر آج بھی ہے جسے باب ابوبکر کہا جاتا ہے. یہ آپ کا دروازہ باقی رکھنا اس بات کا اشارہ تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ شخصیت مصلح رسول کی وارث میں ہوگی، امت میں امامت اور خلافت کی بھی وارث ہی ہوگی. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیماری شدت اختیار کر گئی، آپ نے اما عائشہ سے کہا کہ اپنے بھائی عبدالرحمن کو بلاؤ. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابوبکر سے کہیں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. پیارے آقا کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلح رسول پہ کھڑے ہو کر امامت کر رہے ہیں. یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی یہ منصب خلافت اور مصلح رسول صدیق اکبر کو ملے. پھر ایک دن ایسا ہوا، کتابوں میں لکھے واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں توجہ سے. ایک دن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز میں اور تاخیر سے آئے. صحابہ کرام نے حضرت عمر کو مصلح پہ کھڑا کر دیا. جو ہی سیدنا عمر نے اسی آواز میں اللہ اکبر کہا، پیارے آقا نے پردہ ہٹایا. فرمایا لا 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 یقبل اللہ ورسولہ، نہیں، اللہ اور اس کے رسول اس بات کو پسند نہیں کرتے. ابن قحافہ موجود اور مصلح پہ عمر کھڑا. صفیں ٹوٹ گئی، عمر پیچھے ہو گئے. کتنی دیر میں حتیٰ طلع ابن ابو قحافہ، یہاں تک ابو قحافہ آئے اور مصلح رسول پہ کھڑے ہو کر امامت کروائی. عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نماز توڑنا، صدیق اکبر کا مصلح پہ کھڑا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ نبی علیہ السلام پسند یہ کرتے ہیں کہ میرے بعد خلافت میرا پسند ابوبکر کو ملی. ایک دن ایسا ہوا، پیارے آقا کریم علیہ السلام نے کاشانہ نبوت کا پردہ ہٹایا. صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ نماز میں غلطی ہو جائے، یہ امام کو متوجہ کرنا ہو تو الٹے ہاتھ پہ ہاتھ مارا جاتا تھا. صحابہ کرام نے ایسے ہاتھ مارے. صدیق اکبر نے دیکھا جب بار بار آواز آ رہی، ہلکا سا دیکھا تو پیارے آقا پیچھے آ رہے ہیں. آپ مصلح سے پیچھے ہوئے. پیارے آقا نے فرمایا رک جاؤ. پیارے آقا مصلح پہ آئے. ابوبکر پیچھے مؤذن کی جگہ کھڑے ہوئے، پوری جماعت تھی. پیارے آقا امامت فرما رہے تھے. ابوبکر پیچھے جو ہے کہ وہ مکبر در باقی لوگ تھے. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر مصلح سے پیچھے کیوں ہٹے ہو؟ میں تو آپ کی ابتدا میں نماز پڑھنا چاہتا تھا. آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قحافہ کے بیٹے میں اتنی کہاں ضرورت کہ امام الانبیاء کیا گیا پڑھا. اس انداز میں اس بات کا اشارہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت بلا فصل کی طرف اشارہ ہے. بہت سارے ایسے اور حالات واقعات ملتے ہیں. پیارے آقا کریم علیہ السلام جا رہے ہیں، آپ کا دائیں ہاتھ آپ نے ابوبکر کو پکڑا ہوا ہے، بائیں ہاتھ میں عمر کو ایسے لے کے جا رہے ہیں. کسی بندے نے دیکھا، فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ہاتھ کا دانوں کا سوئے عمل کیا، ہم ایسے ہی اٹھ کے قیامت کے دن سامنے آئیں گے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی اتنی عظمتیں، اتنی شان ہے، اتنا مقام ہے، ہم سوچ نہیں سکتے. اور اتنی مناسبتیں ہیں پیارے آقا کے ساتھ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے 63 سال عمر پائی ہے. پیارے آقا کی عمر 63 سال ہے. پیارے آقا جس چرپائی پہ تشریف فرما کے اور پردہ فرمایا ابوبکر بھی اسی چرپائی پر تھے. پیارے آقا جن کپڑوں میں تھے انہی کپڑوں میں آپ تشریف لے گئے. صدیق اکبر بھی انہی کپڑوں میں مدفون کیے گئے. پیارے آقا پیر کے دن رحلت فرمائی، ابوبکر کی بھی پیر کے دن وفات ہوئی.
پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی شدت سے رحلت فرما کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. پیارے آقا کو دھوکے سے یہودی نے زہر کھلایا تھا اور انتقال سے پہلے آپ نے فرمایا عائشہ مجھے وہ زہر کا اثر واپس نظر آ رہا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خیبر میں دھوکے سے زہر دیا گیا تھا اور وفات کے وقت اسی زہر کے اثر سے آپ کا انتقال ہوا. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں آپ نے نائب کا اشارہ کر کے ابو بکر کو متعین کیا تھا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی موجودگی میں اشارہ اپنے نائب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھا. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا اپنی حکومت خزرہ میں. آپ نے فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں وفات پا جانے کے بعد، بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ جب پیارے آقا رحلت فرما رہے تھے آپ کے پاس کوئی درہم دینار نہیں تھے، ایسے لوگوں کے صدیق رضی اللہ کی کفیت تھی. فرمایا کہ میری چرپائی رکھ دینا، اگر پیارے آقا نے پسند فرمایا تو اندر لے جانا ورنہ آپ کو قبرستان میں لے جانا. کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کا غسل کے بعد جب آپ کے جنازہ ادا کیا گیا اور آپ کی چرپائی پیارے آقا کی روزہ مبارک کے سامنے رکھی گئی، اندر سے آواز آئی. فرمایا کہ ایک میں آتا ہے کہ یوسر الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست سے ملا دو. بعد میں آتا ہے کہ دوست کو دوست کے بعد داخل کر دو. آج بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کے پہلو ہوئے تشریف فرما ہے. کسی نے بڑی عجیب بات کہی تھی کہ ثانی اثنین ہے، اللہ کا شہدائی ہے، مر کے بھی پہلو مصطفیٰ میں جگہ پائی ہے. آخری بات، اتنی عظمت اور شان کا حامل لیکن انسان ہو، افضل البشر بعد الانبیاء ہو، اگر اسے آج بھی دنیا میں کوئی اس کے ایمان میں شک کرے نہیں، الیاذ باللہ کہ اس کا ایمان ٹھیک نہیں تھا. کوئی یہ کہے کہ وہ خلافت کے چکروں میں تھا، کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں وہ لالچی انسان تھا، کوئی یہ کہے وہ دکھلاوا کرنا چاہتا تھا. تو آپ ایمان سے بتائیں، جہاں تک میری آواز جا رہی آپ کا ضمیر اس بات کو مانتے ہیں؟ ہم قرآن و سنت کی بات تو طے ہو چکی. قرآن نے ثانی اثنین جمع فی الغار لکل صاحب ثانی بھی کہہ دیا، صحابی بھی کہہ دیا. اللہ کے نبی نے تو کہہ دیا کہ میری امت میں سب سے پہلے ابو بکر جنت میں جائے گا. واضح اور کلیئر بات ہے. اگر ابو بکر کا ایمان نہیں تو دنیا میں کوئی ایماندار نہیں. ایمان کی جو بلڈنگ ہے اس کی پہلی اینٹ ابو بکر ہے. اسلام کی جو اکائی ہے اس کا اکا جو ہے نا یہ ابو بکر ہے. اکائی نکالو دھائی لا نہیں سکتے، اس لیے آج سے طے کرو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لانے سے پہلے ابو بکر کو دل میں لانا پڑے گا. اگر ابو بکر دل میں نہیں آئیں گے تو پھر نہ دنیا میں کامیابی نہ آخرت کی کامیابی ہے. دل بھی سیاہ ہوگا، چہرے بھی سیاہ ہوں گے اور پھر سیاہ ہی رہیں گے. اگر صاف ستھرا ہونا چاہتے ہیں تو یہ پیغام اپنے دل میں لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر تجھے طلب جنت کی تو پلہ کام صحابہ کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.